السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، ہمارے پاس بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ آتے ہیں بار بار، اور جو ہے سوالات بھی آپ سے ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور سوال تھا، سوال یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے رنگ سرمنی یہ عام ہو چکا ہے، یہ رنگ سرمنی کہاں سے آیا ہے اور اس کے متعلق شریعت میں کیا بات ہے؟ دیکھیے مولانا، بہت اہم سوال ہے، لیکن حقیقت میں بڑا افسوس لگتا ہے۔ دیکھیے مولانا، ایک ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ جب رشتہ طے ہوتا ہے نا، تو اس وقت جو ہے ہم بچپن میں سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ رشتہ نکاح سے پہلے جو ہے جب مربی دو پنچایت کے بیٹھ کے بات طے کرتے ہیں تو وہاں پر ایک منگنی ہوتا ہے، تو جو تاریخ طے ہوتی ہے۔ لیکن اب جو بات ہو رہا ہے، جو منگنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، منگنی میں بھی جو ہے ادھر سے 100 آدمی اور ادھر سے 100 آدمی اور لاکھوں روپے کا خرچہ، اور ڈیٹ بھی طے نہیں ہوتا، ڈیٹ جو ہم بعد میں طے کر لیں گے، یعنی یہ بھی جو ہے ایک رسم کی طرف چل پڑا ہے۔ تو ایسے ہی جو رنگ سیرمنی جو آپ سوال کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک غیروں کا طریقہ ہے۔ دیکھیے شریعت کہتا ہے کہ جب تک آپ کی بیوی نکاح میں نہیں آ جاتی اور وہ نکاح قبول نہیں کر لیتی اور آپ نکاح اس سے قبول نہیں کر لیتے، تب تک وہ غیر محرم ہے، چاہے منگنی ہو جائے چاہے کچھ ہو جائے، تب تک غیر محرم ہے۔ لیکن جس طریقے سے غیر محرم کو دیکھنا یعنی منع ہے، جس طریقے سے غیر محرم کو آپ چھو نہیں سکتے، غیر محرم کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، تو ایسے ہی آپ رنگ سرمنی میں جو رنگ سرمنی ہے، تو اس میں بھی جو ہے ایک لڑکا ایک لڑکی کو ٹچ کرتا ہے، یعنی ہاتھوں کو چھو کر جو ہے وہ رنگ پہناتا ہے۔ یعنی اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات کیا ہوگی کہ وہاں پر چچا موجود ہے، بھائی موجود ہے، باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، لیکن ایک غیر محرم اپنی بیٹی سے لطف اندوز ہو رہا ہے، یعنی غیر محرم اپنی یعنی خود کی بیٹی کو جو ہے چھو رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے، مزہ اٹھا رہا ہے، اور پوری دنیا تماشا بن کر دیکھ رہی ہے۔ اور مولانا، اس سے اور زیادہ غیرت کی بات کیا ہوگی کہ پوری خاندان کے سامنے، ایک تو گناہ ہوتا ہے چھپے عام، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی بھی لڑکا راستہ چلتے ہوئے اجنبی لڑکا اگر ہماری لڑکی کو ٹچ کر دے تو ہمیں گوارا نہیں ہوتا، ہمارا ضمیر جو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر میں اسی حاجیوں سے، نمازی سے، دیندار سے، پرہیزگاروں سے اور مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت جو ہے نکاح نہیں ہوا، نکاح سے پہلے تم پروگرام کرتے ہو، پورے خاندان پورے رشتہ داروں کو جمع کر کے ایک اپنی جوان بیٹی کو سجا کر ایک غیر محرم کے سامنے رکھ دیتے ہو، اور وہ چھوتا بھی ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، مزہ اٹھاتا ہے، چہرے کو دیکھتا ہے، ہنسی کرتا ہے، کس طریقے سے تمہارا ضمیر گواہی دیتا ہے؟ کس طریقے سے؟ کیا تمہارا ضمیر مر چکا ہے؟ کیا تمہارے ضمیر کا جنازہ پڑھ دیا جائے؟ یہ سب غیروں کا طریقہ ہے مولانا، جس کو ہم مسلمانوں نے بڑے آسانی سے اس کو قبول کر لیا ہے، تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے مسلمانوں کو۔